ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی محبت 10 منٹ کی تھی کیونکہ لڑکی اگلے اسٹاپ پر بس سے نیچے اتر گئی تھی، لیکن یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 برس پہلے تک گاؤں میں محبت کرنے کے انداز بالکل مختلف تھے۔ ہم چھوٹے تھے تو بغیر بنیروں والی کچی چھتوں پر چڑھ کر پتنگیں لوٹنے کے انتظار میں ننگے پاؤں کھڑے رہتے، لیکن محلے میں کچھ حسن کے پجاری اور جوانی میں قدم رکھنے والے سچے عاشق اپنی عقابی نظروں کے رڈار میں آنے والی لڑکیوں کو پلاسٹک کے فریم والے شیشے سے لشکارے مارتے رہتے۔ لڑکیاں بھی ایسی سمجھدار ہوتیں کہ ہاتھ والے نلکے کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن صرف 2 سوٹ ہی دھوتی رہتی۔ یہ 2 سوٹ بار بار چھت کے بنیرے پر لٹکاتی، سوکھ جاتے تو دوبارہ دھوتی اور دوبارہ چھت پر آ جاتی۔ کچی چھتوں پر ہونے والی یہ خاموش محبت پکی ڈور کی طرح سالہ سال چلتی رہتی۔ جون جولائی کی گرمی میں کپڑے 3 منٹ میں سوکھ جاتے ہیں، لیکن شموں کے کپڑے سارا دن نہ سوکھتے اور کچھ پڑھے لکھے عاشق ہائی اسکول سے واپسی پر ہاتھ میں انگلش گرامر کی کتاب لیے سخت گرمی میں دوپہر کے وقت چھت پر ٹہلتے رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ فیل بھی انگلش میں ہی ہوتے اور یہ کہتے سنائی دیتے، محنت تو بڑی کی تھی لیکن پیپر ہی مشکل تھا۔ امی جی بھی ساتھ ہی گواہی دیتی، ہاں منڈے نے تے کدی بھی ہاتھ وچوں کتاب نہیں سی چھڈی۔ اصل کہانی یا شموں کو پتا ہوتی یا بوٹے کو۔ بہار کا موسم پتنگیں اڑانے کا موسم ہوتا تھا، لیکن مخصوص عاشقوں کی پتنگیں صرف اسی چھت پر منڈلاتی رہتی۔ یہاں کوئی ماہ جبیں سرسوں کا تیل لگانے یا جوئیں نکلوانے کے بعد چٹیا بنا رہی ہوتی۔ کسی کی فرمائش پر کالا جوڑا پہننا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایسی طرح کی فرمائشیں اس وقت بھی کی جاتی تھی۔ اس وقت کے مشہور گفٹ یہ ہوتے تھے کہ شموں رومال پر اپنے ہاتھ سے کڑھائی کرتی اور کسی نہ کسی طریقے سے بوٹے تک پہنچا دیتی۔ محمد بوٹا بھی جواب میں کہیں نہ کہیں سے رنگ برنگ دھاگوں والے پراندے کا بندوبست کرتا اور ایک پلاسٹک کے شاپر میں پیک کر کے گلی میں اس وقت نیچے گرا دیتا جب شموں نے گلی سے گزرنا ہوتا۔ شموں سلائی کڑھائی کی زیادہ ماہر ہوتی تو موتیوں والا ہزار بند بھی گفٹ کے طور پر ملتا۔ اب روایتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب شموں صرف پیپسی اور برگر اور ایزی لوڈ پر ہی گزارا کرتی ہے، جبکہ محمد بوٹا یو فون کے پیکج کرا کے تھک جاتا ہے۔ فرمائشوں سے یاد آیا کہ فرسٹ ایئر میں میرے ساتھ ایک بٹ لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور رنگت بھی گوری چٹی تھی، لیکن وہ سگریٹ پیتا تھا۔ پیریڈ ختم ہوا نہیں اور اس نے باہر جا کر سگریٹ شروع کیا نہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ بٹ یار ابھی تو فرسٹ ایئر ہے، تم اتنے زیادہ سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ کہنے لگا یار سلیم، میری گلی کی ایک لڑکی مجھے کہتی تھی کہ تم سگریٹ پیتے بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ جب بھی چھت پر آتی تو میں سیڑھیوں کو کنڈی لگا کر چھت پر سگریٹ پیتا رہتا۔ اس کو تو اب کسی اور سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میرے یہ سگریٹ نہیں چھوٹ رہے۔ پہلے ان مخصوص عاشقوں کی ہر ادا منفرد تھی۔ اسکول کی چھٹی کے بعد یہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے کہ کب آنکھیں 4 یا 8 ہوں تو وہ فوراً اسے پہلے ہاتھوں سے کتابیں نیچے گرائیں یا پھر لڑکی کو دیکھ کر جان بوجھ کر رستے میں پڑی کسی چیز سے ٹکرا جائیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ کاش پلاسٹک کی چپل والی کسی جیمز بانڈ گرل کی نظر ان پر پڑ جائے۔ اگر نقاب کے پیچھے سے کسی کی دبی سی ہنسی نکل جاتی تو یہ کامیاب محبت کی پہلی نشانی تھی۔ اگر کسی نے محبت کے ایسے نرالے طریقوں کے بارے میں مزید پڑھنا ہے تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ لڑکیوں کے محبت کے انداز بھی عجیب و غریب ہوتے تھے۔ شموں جب بھی بوٹے کو دیکھتی یا تو گود میں اٹھائے ہوئے چاچی سگراں کے بچے کو چومنا شروع کر دیتی یا پھر اسے ہوا میں اچھال کر گلے لگا لیتی۔ گاؤں کا جو لڑکا تھوڑا پڑھ لکھ جاتا تھا وہ ان تمام لڑکوں کے محبت نامے یا لو لیٹر لکھتا، جو بیچارے نہ خود پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔
लड़कियों ने भी अपनी मखसूस कातब रखी होती थीं। इन माशूकों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लव लेटर राइटरों को होता था। जब चाहते पूरी की पूरी गेम उल्ट कर रख देते थे। सबसे रिस्की काम लव लेटर का मतलूबा हदफ तक पहुंचाना होता था। ये वाकई मिशन इम्पॉसिबल होता। गली में चलते चलते हाथ से खत गिराना और इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी और के हाथ ना लग जाए, और मोहब्बत नामा किसी छोटे से पत्थर के साथ बांधकर किसी की छत या सहन में फेंकना जान जोखों का काम था। जिस दिन पत्थर की डायरेक्शन तब्दील होती वो दिन भी बूटे की मोहब्बत का आखिरी दिन होता। सबसे बड़ी बदकिस्मती वो हो जब कोई 4 साल का बच्चा खत शम्मों की बजाय इसकी अम्मा को दे आता और साथ ये भी कहता कि पा बूटे ने भेजा है। जो सबसे आखिरी वाकया मुझे याद है जामिया मस्जिद मोती का है। मौलवी साहब ने कहा कि ख़वातीन भी तरावी के लिए आ सकती हैं। एक दिन तरावी से पहले किसी शम्मों ने ऊपर वाली छत से लव लेटर नीचे फेंक दिया। मतलूबा मोमन तो इसे ना पकड़ सका, लेकिन जिसके हाथ में आया इसने मौलवी साहब को दे दिया और फिर मौलवी साहब ने नई नस्ल को एक तवील लेक्चर सुनाया। लेकिन मैंने गांव में कभी शम्मों या बूटे की मोहब्बत शादी की सूरत में शाज़ो नाज़र ही कामयाब होती देखी है। लेकिन एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई वो ये कि जब भी कोई शम्मों बूटे से छुप छुपा कर छत फलांग कर मुलाकात के लिए आती थी तो बातें करते हुए अपनी कांच की चूड़ियां पता नहीं क्यों तोड़ती रहती थी। हाँ, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि हर सच्चा आशिक शम्मों की शादी वाले दिन भाग भाग कर सारे काम क्यों करवा रहा होता था। लेकिन ये सब मोबाइल और फेसबुक से पहले की बातें हैं। मोहब्बत के सबसे ज़्यादा अहदो पिमा किसी फुफ्फो या खाला के बेटे की शादी पर होते थे। लोग 3-3 दिन पहले बिमा अहलो याल शादियों पर पहुंच जाते थे। उठती मोहब्बतें आंखों ही आंखों में अपना महबूब तलाश करती और मोहब्बत का इजहार ऐन इस वक्त होता जब वापसी के लिए कपड़ों के बैग बंद चुके होते। टेलीफोन भी न होने के बराबर थे। दोबारा मिलने का वाहिद मौका किसी दूसरे कज़न की शादी ही होती थी। लेकिन दूसरे कज़न की शादी का मज़ा इस वक्त फीका पड़ जाता जब ये पता चलता कि शम्मों के घर वाले दूर दराज के रिश्तेदार हैं, इनको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। बाकी सभी शादी पर डांस करते, माइये और टप्पे गाते, लेकिन बूटे की एक ही रट होती, मेरी तबीयत खराब है। ये होते थे हसीन नज़ारे गाँव की मोहब्बत के जो आज मोबाइल और इंटरनेट के आने से ख़त्म हो गए हैं।